سوال ہوتا ہے کہ کیا عالمی میڈیا ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہے؟ کیا عالمی میڈیا معاشرے کے جمود کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تو آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ 2000 میں ستمبر کا مہینہ تھا۔ ایک خنک رات میں اسرائیلی جنگی جہازوں نے اڑانیں بھری اور نہتے فلسطینیوں کے سروں پر قیامت ٹوٹنے لگی۔ صبح ہوتے ہوتے 3000 فلسطینی خاک و خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ اگلے دن فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اب کی بار 808 فلسطینی جاں سے گزر گئے اور ارض مقدس 107 اسرائیلیوں کے وجود سے پاک ہو گئی۔ لیکن انتہائی شرم و حیرت کی بات یہ ہے کہ اگلے دن نیو یارک ٹائمز نے 107 اسرائیلیوں کی ہلاکت کو شہ سرخی بنایا اور 800 سے زائد فلسطینیوں کا خبر میں ذکر تک نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں، نیو یارک ٹائمز میں اس واقعے کا ذکر 150 مرتبہ مختلف دنوں میں آیا، لیکن کسی جگہ بھی فلسطینیوں کی ہلاکت کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ یہ خبر پڑھ کر مجھے بل کلنٹن کے دور اقتدار کا آخری زمانہ یاد آ گیا۔ انہوں نے فلسطین اور اسرائیلی تنازع کو حل کرنے کی کوشش شروع کی تو ان کے ساتھ ایک یہودی عورت کا اسکینڈل سامنے لا کے میڈیا پر اس کی اتنی تشہیر کی گئی کہ صدر امریکہ کو بھی دفاعی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور اصل معاملہ پھر مخفی ہو گیا عوام سے۔ مغربی میڈیا کی جانبداری دیکھیے اور اس کے مقابل مسلمانوں کی حکمت عملی کا جائزہ بھی لیجیے۔ آج دنیا میں 20,000 سے زائد عالمی سطح کے ٹی وی چینلز ہیں۔ یہ سب کے سب صبح و شام مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں۔ ان کے مقابلے میں صرف اور صرف الجزیرہ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور ٹائم میگزین دنیا کے سب سے با اثر اخبار و میگزین قرار دیے جاتے ہیں۔ ان تینوں کے مالک یہودی ہیں۔ ان کے مقابلے میں بین الاقوامی سطح کا کوئی ایک اسلامی میگزین یا اخبار نہیں پیش کیا جا سکتا۔ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، 4 اخبار 1000 سنگینیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ترکی کے آخری خلیفہ اور معزول سلطان عبدالحمید نے کہا، اگر مجھے دوبارہ تخت مل جائے تو تمام اخبار نویسیوں کو پھانسی دے دوں۔ میڈیا معاشرے کی کشتی کا نہ خدا ہوتا ہے، لیکن یار لوگوں نے اسے ماسی برکتے کا تندور سمجھ لیا ہے، جہاں ہر کس و ناقص روٹیاں لگا رہا ہے۔ شکوہ کریں تو کس سے؟ ہر طرف بے حیائی خیمہ زن ہے۔ روز بروز اخلاقی زوال بڑھتا جا رہا ہے۔ آوارگی، بے شرمی اور بے راہ روی بے لگام ہو گئی۔ اس بگاڑ میں ذرائع ابلاغ ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر انہی ذرائع کا مثبت استعمال کیا جائے تو انقلاب برپا ہو جائے گا۔